اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ کتاب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابہ کی سیرت، فضائل اور مناقب۔ عرض ناشر: الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ میں سے ایک تھے جنہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سائے میں اپنی ظاہری و باطنی اصلاح کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل کی باریک بینی اور پرپیج مسائل میں اعلیٰ درجے کی بصیرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف خاص تھا۔ دراصل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ تو حدیث کے حفاظ اور اس کی کتابت میں مصروف کار تھے، اور کچھ اصحاب نصوص شریعہ سے احکام و مسائل کے استنباط اور استدلال میں مشغول تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث کو سمجھ کر ان سے فقہی مسائل کا اخذ کرنا تھا۔ ان حضرات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کی گراں قدر فقہی خدمات کی بنا پر فقہا اور اہل فن کی نظر میں آپ افقہ الصحابہ کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ میرے برادرم عزیز محترم جناب مولانا عمران اشرف عثمانی متضلہ، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب متضلہ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور ماشاءاللہ اقتصادیات اور اسلامی بینکنگ پر بصیرت رکھتے ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، سیرت اور واقعات کو بڑے آسان اور سبق آموز انداز میں جمع کیا ہے۔ ان کی یہ تالیف مضامین کی شکل میں ماہنامہ البلاغ میں قسط وار شائع ہو کر مقبول عام ہوتی رہی ہے۔ احقر کی خواہش پر بیت العلوم کو اس کی طباعت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہم مولانا موصوف کے ممنون ہیں جنہوں نے ہمیں اس کی نہ صرف اجازت عطا فرمائی بلکہ کئی چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا موصوف کے اس علمی کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور اس کے مؤلف، ناشر اور جملہ کارکنان کو صدقہ جاریہ میں شریک فرمائیں، آمین۔ احقر محمد ناظم اشرف، خادم الطباعت، جامعہ اشرفیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام اور نسب۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام مسعود ہے، اور سلسلہ نسب یوں ہیں: ابن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمق بن مخزوم بن ساحلہ بن کاہل بن حارث بن تمیم بن سعد ابن حذیل ابن درکا بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن حضلی ہے اور آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال زمانہ جاہلیت ہی میں ہو گیا تھا، البتہ والدہ محترمہ اسلام لائی۔ والدہ کا نام ام عبد ہے اور والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: عبداللہ ابن ام عبد بنت۔ والدہ کا نام ام عبد ہے اور والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: عبداللہ ابن ام عبد بنت وو بنت سواع بنت خریم بنت ساحلہ بنت کاہل بنت حارث بن تمیم بن سعد بن حذیل۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام ہند بنت عبد بنت الحارث بن دہرتا بن کلاب، اور ان کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو عبد الرحمن میرے بچہ پیدا ہونے سے پہلے رکھ دی تھی، چنانچہ جب آپ کا لڑکا ہوا تو اس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اور اسی طرح آپ کی کنیت والدہ کی طرف نسب کرتے ہوئے ابن ام عبد بھی ہے، اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دیدار۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں یعنی اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ خوشبو کی خرید و فروخت کے سلسلے میں مکہ آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوشبو اور عطریات کی تجارت کیا کرتے تھے، میں ان کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت زمزم کے کنویں کے پاس تھے۔ خریداری کی گفتگو کے لیے ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک صحاب باب الصفا سے داخل ہوئے، نہایت گورا رنگ جو سرخی لیے ہوئے تھا، سامنے کے دانت بڑے چمکیلے، سینے سے ناف تک باریک بالوں کی دھاری، ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی، داڑھی گھنی، سفید لباس میں ملبوس اور چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمکدار۔ داہنی جانب ایک خوبصورت کم عمر لڑکا تھا اور پیچھے ایک خاتون جو اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے تھی۔ تینوں حجرہ اسود کے پاس آئے اور انہوں نے بالترتیب اس کو بوسہ دیا، پھر 7 مرتبہ بیت اللہ کے چکر لگائے۔ اس کے بعد رکن یمانی کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھائے، تکبیر کہی، قیام کیا، رکوع کیا۔ ہم نے مکہ میں یہ نئی بات دیکھی تھی جو بڑی عجیب معلوم ہوئی تھی۔ ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ابو الفضل، یہ دین ہمارے لیے نیا ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں، آپ لوگ اس کو نہیں جانتے ہو، یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے ساتھ جو لڑکے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور جو عورت ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ۔ آپ کا جسم بہت ہلکا پھلکا تھا اور آپ نحیف الحبسہ تھے۔ ابن عتبہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف الجسم اور چھوٹے قد کے مالک تھے، رنگ گندمی مائل تھا اور خضائب نہیں لگاتے تھے۔ اسی طرح امام اعمش ابراہیم نخفی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے اور بہت ذکی تھے۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ کے تھے، بدو معلوم ہوتے تھے، بہت ہلکا سا جسم تھا۔ ابن مریم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کانوں کے اوپر آتے تھے اور ایسے چپکے ہوتے گویا ان کو شہد سے بنایا گیا ہو، اور پیچھے کی طرف سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال گردن تک پہنچتے تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو آپ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ قبیلہ۔ عرب میں عزت کا بڑا ذریعہ شعر و شاعری تھا۔ قبیلے کا لیڈر وہی ہوا کرتا تھا جو اچھے شعر کہتا۔ آپ کا تعلق قبیلہ حذیل سے ہے۔ اس قبیلے میں بہت سے شاعر گزرے ہیں۔ آپ کے قبیلے کے شعراء کے اشعار کو مختلف کتب میں جمع کیا گیا ہے۔ ان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کو درسن پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ امام اسممی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اشعار الحزلیین کا درس لیا۔ اس کے علاوہ عرب کا مشہور قبیلہ بنو لحیان بھی قبیلہ حذیل ہی کی شاخ تھا۔ ان وجوہ سے اس قبیلے کا معزز قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی قبیلہ حذیل ہی سے ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام ہند بنت عبد الحارث بن زہرہ بن کلاب ہے، اور ان کا تعلق بنی زہرہ کے قبیلے سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسعود بعد میں قبیلہ بنو زہرہ کے عبد بن حارث بن زہرہ کے حلیف بنے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ حذیل کا بنی زہرہ کے حلفاء میں شمار ہوتا ہے۔ واقعہ قبول اسلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی جوانی کی عمر کا لڑکا تھا اور عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ عربوں کی یہ تہذیب بہت قدیم تھی اور برسوں سے چلی آ رہی تھی کہ بچہ خواہ اونچے گھرانے کا اونچے طبقے کا ہی کیوں نہ ہو یا نچلے طبقے کا ہی کیوں نہ ہو، اس سے عموماً بکریاں ضرور چرواتے تھے، کیونکہ اس سے صبر اور مشقت سہنے کی عادت اور جفاکشی پیدا ہوتی تھی۔
تقریباً تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی۔ انہی وجوہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بکریاں چراتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ دونوں مشرکین سے بھاگ کر آئے تھے۔ آپ حضرات نے مجھ سے فرمایا، لڑکے تمہارے پاس کچھ دودھ ہوگا جو ہمیں سیراب کر سکے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بھیڑیے میرے پاس امانت ہیں، اس لیے میں آپ دونوں کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جسے نر سے واسطہ نہ پڑا ہو؟ جی ہاں ہے۔ چنانچہ ایک ایسی بکری میں آپ دونوں کے سامنے لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھا اور تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی تو تھن سے دودھ بھر گئے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا پتھر لے کر آئے جس کے بیچ میں گڑھا تھا۔ انہوں نے اس میں دودھ دھویا۔ یہ دودھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نے پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو حکم دیا، سکڑ جا، اور وہ سکڑ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے اس دعا کی تعلیم دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم تو تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا اور آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے سبب میں نے آپ کی زبان سے 70 صورتیں حفظ کر لی تھی۔ آپ کا شمار سابقین الاولین میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں ہوتا ہے جو السابقون الاولین کہلاتے ہیں، یعنی جو بالکل شروع میں اسلام لے آئے تھے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے جب صرف 5 افراد مسلمان ہوئے تھے، اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کو ملا کر اسلام لانے والے جملہ 6 ہو گئے تھے۔ اس لیے خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے چھٹا مسلمان دیکھا ہے، جبکہ ہمارے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ وہ صحابہ جو السابقون الاولین کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہیں جس سے ان حضرات کی عظمت صاف ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے لیے اس آیت میں جنت کی بشارت بھی ہے۔ ترجمانی اس طرح ہے، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور باقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے میں ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، پارہ 11، ترجمہ ماخوذ معروف القرآن جلد 4۔ اسی طرح ایک روایت میں یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم داخلے سے قبل ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ قرآن شریف کی تلاوت کی اور بآواز بلند لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا، ورنہ اس وقت تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپا کر اور آہستہ آہستہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ اب تک قرآن کو قریش نے بالکل سنا ہی نہیں، اور کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس پرخطر فوج کو پورا کرے اور قریش کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے اور وہ سنے، تاکہ اس سے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہو سکے۔ اس پر فوراً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خدا کی قسم،
اب تک قریش نے قرآن نہیں سنا اور میں جا کر ان کو قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کفار کچھ نہ کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا آدمی ان کو جا کر قرآن سنائے جس کا قبیلہ اور خاندان بڑا ہو اور اس کا قبیلہ اس کی حمایت کرے تاکہ وہ ان مشرکین کے دست ستم سے محفوظ رہے اور کفار اس کو نہ مار سکے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ضرور جاؤں گا اور ان کے سامنے زور سے قرآن پڑھوں گا تاکہ وہ سن لے۔ چنانچہ اگلے دن چاشت کے وقت جب کفار ایک جگہ جمع تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر بعد میں الرحمن علم القرآن سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کفار نے آپ کو مڑ کر دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ آج یہ ابن ام عبد کیا کہہ رہا ہے، اور سب سننے لگے۔ ایک آدمی بولا کہ یہ تو اس قرآن کو پڑھ رہا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ کفار کا یہ سننا تھا کہ فوراً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا، اور اس قدر مارا کہ چہرہ ورم کر آ گیا۔ لیکن کفار کی اس اذیت رسانی سے آپ کے اندر اور جوش اور جذبہ پیدا ہوا، اور آپ ان کے مارنے کے باوجود مسلسل قرآن پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو جتنا پڑھنا تھا پڑھ کر واپس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ صحابہ نے آپ کے چہرے پر ضربات کے آثار دیکھے تو کہا کہ اسی لیے ہم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہیں مارنے نہ لگ جائے۔ آپ نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں کے سامنے میرے لیے قرآن پڑھنا اور آسان ہو گیا ہے، اور اگر تم چاہو تو کل میں پھر اسی طرح ان کے مجموعے میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ لوگوں نے کہا بس اس قدر کافی ہے کہ جس کا سننا وہ ناپسند کرتے تھے، اس کو تم نے بلند آواز کے ساتھ ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو 7 خاص رفقا اور وزراء عطا کیے جاتے ہیں، مگر مجھے 14 دیے گئے، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، جعفر، حسن، حسین، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، عمار، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہجرت حبشہ۔ مشرکین کے خلم و استبداد کی جب کوئی حد نہ رہی، اور مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو متفقہ طور پر مسلمانوں کو ایذا پہنچانے پر تل گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، تاکہ جو مسلمان نئے نئے اسلام میں آئے ہیں اسلام سے پھر جائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین میں پھیل جاؤ، یعنی چلے جاؤ، عن قریب اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم کہاں جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا وہاں، اور اشارہ حبشہ کی سرزمین کی طرف تھا۔ حبشہ کے فرمانروا کو نجاشی کہتے ہیں، اور اس کے عدل و انصاف کی شہرت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانثاران اسلام تھے، وہ ہر طرح کی تکلیف جھیل سکتے تھے، پھر بھی ان کا پیمانہ صبر لبریز نہ ہوتا، لیکن مکہ مکرمہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اسی سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی۔ پہلی ہجرت، اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ وہ 4 عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: رقیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سہلۃ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ ابو حذیفہ بن عتبہ، ام سلمہ بنت ابو امیہ، زوجہ ابو سلمہ، اور چوتھی لیلہ بنت ابی حشمہ، زوجہ عامر بن ربیعہ۔ اور 11 مرد تھے جن کے نام اس طرح ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صبرہ بن ابی رحم العامری یا حاتب بن عمرو العامری، اور 11ویں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبشہ کے مہاجرین اول کی تعداد اور ان کے تعین میں اختلاف ہے۔ شروع کے 9 افراد میں تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ شریک ہجرت رہے، البتہ واقدی فرماتے ہیں کہ باقیہ 3 افراد بھی شریک رہے ہیں، اور ان کے نزدیک ابو سبزہ جو 10ویں نمبر پر ہیں، ان کے علاوہ حاتب بن عمرو بھی شریک ہجرت تھے۔ اس طرح ان کے نزدیک شرکا کی تعداد 12 ہو جاتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرکائے ہجرت کی تعداد 11 بتائی ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ ابن اسحاق نے مردوں میں 10 آدمیوں ہی کے نام لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت اولیٰ میں نہیں بلکہ ہجرت ثانیہ میں شریک تھے، اور 10ویں فرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ابو صبرتا ہیں، اور پھر حاتب بن عمرو ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 189۔ لیکن ابن سعد نے انہی تمام مہاجرین کا نام لیا ہے جن کو واقدی نے ذکر کیا ہے، یعنی مذکورہ اسماء میں سے تمام حضرات جو 12 بنتے ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور طبقات ابن سعد میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ان 2 ہجرتوں کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 5 ہجری میں جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں مقیم ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ اسلام لے آئیں۔ جب یہ خبر وہاں پہنچی تو سب مہاجرین نے واپس مکہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، اس لیے بعض تو فوراً حبشہ چلے گئے اور بعض چھپ چھپا کر مکہ آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپا کر مکہ آئے اور چند دن قیام فرما کر دوسری بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 189۔ دوسری ہجرت۔ اس دفعہ مشرکین نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشے کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ دوسری ہجرت میں مہاجرین کی تعداد 80 افراد سے زائد تھی۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 80 افراد کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ میں، حضرت جعفر، ابو موسیٰ ابن حشام، عبداللہ بن عرفت، عثمان بن مظعون وغیرہ تھے، اور قریش نے عمرو بن عاص جو اب تک اسلام نہ لائے تھے اور عمارہ بن ولید کو ہدیہ دے کر حبشہ بھیجا، تو وہ دونوں نجاشی کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو سجدہ کیا، اور دونوں جلدی جلدی کر کے ایک نجاشی کے دائیں اور دوسرے بائیں بیٹھ گئے۔ پھر اس سے کہا کہ بے شک کچھ قوم ہمارے چچا زادوں میں سے تمہارے ملک میں آ گئی ہے جس نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ نجاشی نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے وطن میں ہیں، ان کو بلوانے کے لیے کسی کو بھیجیے۔ تو نجاشی نے ان کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو جعفر نے کہا کہ آج کا خطیب میں ہوں، تو تمام مسلمانوں نے ان کی بات مان لی۔ تو جعفر نے بادشاہ کو سلام کیا لیکن سجدہ نہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سوائے اللہ عز و جل کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کے لیے سوائے اللہ کے ہم سجدہ نہ کریں، اور ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہاری مخالفت کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دیا کہ ہمارا کہنا وہی ہے
جو اللہ کا فرمان ہے کہ وہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، جس کو اللہ نے کنواری مریم، جس کو دنیا کی کوئی رغبت نہ تھی اور جس کو کسی انسان نے نہ چھوا تھا، پر نازل کیا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، پھر کہا، اے حبشہ کی قوم، اے علماء و مشائخ و صوفیاء، تم کیا کہتے ہو؟ مجھ کو تو جعفر نے جو کچھ کہا برا معلوم نہیں ہوتا۔ اور حضرت جعفر سے کہا، مرحبا ہے تم کو اور جو تمہارے ساتھ آئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کو ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جس کی عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی۔ تم لوگ جہاں چاہے رہو، اور خدا کی قسم اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو میں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس ضرور آتا اور ان کے جوتے اٹھاتا اور ان کو وضو کراتا، اور دوسرے یعنی مشرکین لوگوں کو ہدیہ واپس کرنے کا حکم دیا تو ان ہدیوں کو لوٹا دیا گیا۔ تیسری ہجرت۔ ادھر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد کے اضافے کے ساتھ مصائب اور تکلیفات میں بھی اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے خاص لوگوں کے مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ تمام مسلمانوں کا زور ٹوٹ جائے، کیونکہ مشرکین مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے بے حد پریشان تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ کر کے اس پر عمل کر لیا جائے، ورنہ جب مسلمان زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان تمام وجوہات سے انہوں نے مسلمانوں کے مصائب میں بے حد اضافہ کر دیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا تاکہ بلا مزاحمت دین کے احکام ادا کر سکے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا، چھپ چھپا کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب تمام مسلمانوں کی ہجرت کی خبر حبشہ پہنچی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہیں تشریف رکھتے تھے، انہوں نے بھی ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو مامن و مسکن بنانے کا ارادہ کر لیا، اور ہجرت کر کے ایسے وقت مدینہ پہنچے کہ غزوہ بدر بالکل تیار تھا، یہاں تک کہ اس میں شریک ہوئے اور جنت کی خوشخبری حاصل کی، اور بقیہ مہاجرین حبشے میں سے تقریباً 30 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے۔ ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ہجرتیں کرنے کی فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ ہجرتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی ہیں۔ یہ وہ ہجرتیں ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو ہجرات ثلاثہ یعنی 3 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب سلام دیتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹے اور ہم نے بحالت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جواب نہیں دیا، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، یعنی نماز کی مشغولیت کی وجہ سے اب نماز میں سلام کا جواب دینا جائز نہیں رہا۔ مواخات۔ مہاجرین میں جب مکہ مکرمہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات یعنی بھائی بنا لینے کا تعلق قائم کر دیا۔ انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایثار کی عجیب و غریب مثالیں قائم کی۔ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو اپنے تمام سامان کا آدھا حصہ دے دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بعض انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کیا کہ ان کے پاس 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کر دوسرے بھائی مہاجر کے نکاح میں دے دیا۔ کئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام کیا، آپ کے لیے مکان کا عطیہ۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عتبہ بن مسعود کو رہائش کے لیے زمینیں عطا کی تھی، جو مسجد نبوی سے متصل مسجد کی پشت پر واقع تھی، اور بنو زہرہ کے افراد کو بھی کچھ زمینیں عطا کی تھی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین سے متصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کے درمیان حد بندی کر دی تھی۔ ایک دفعہ بنی زہرہ کے قبیلے کے کسی فرد نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا اے ابن ام عبد، ہم سے دور چلے جائیے اور یہاں نہ رہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جو ضعیف کو اس کا حق نہ دے۔ ایک واقعہ حضرت ام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسواک لانے کے لیے درخت پر چڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ چڑھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، تم ایسے شخص یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہنستے ہو، حالانکہ ان کی پنڈلیوں کا وزن قیامت کے دن میزان عدل پر جبل احد سے بھی بھاری ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس انتہائی سادہ لیکن نہایت ہی صاف ستھرا ہوا کرتا تھا، اور عموماً آپ سفید کپڑے پہنا کرتے تھے۔ چنانچہ نفی جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بہترین تھے، سفید کپڑوں کو پہننے کے اعتبار سے اور اچھی خوشبو لگانے کے اعتبار سے۔ خوشبو کا شوق۔ بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو خوشبو کا بہت شوق تھا، اور اگر کوئی آپ کو کسی وجہ سے نہ دیکھ سکتا تو وہ آپ کو آپ کی خوشبو لگانے کی وجہ سے پہچان لیا کرتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں خوشبو کے جھونکے کے سبب پہچان لیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اہتمام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تقریر فرما رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دروازے تک پہنچے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو اپنے آقا کی تعمیل ارشاد میں فوراً وہیں دروازے پر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن مسعود وہیں دروازے پر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن مسعود، تم آگے آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی خدمات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصی خدمات آپ کے سپرد تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے، پھر عصا لے کر ان کے آگے چلتے، یہاں تک کہ مجلس آ جاتی تو دونوں جوتے اتار کر بغل میں دبا لیتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے پہناتے، پھر عصا لے کر آپ کے آگے چلتے، یہاں تک کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل ہوتے۔ ابو الملیح میں اس پر اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے تو نماز کے لیے بیدار کرنے کی خدمت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تنہا ہوتے تو ہتھیار سے مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرب کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمانی اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ حجرے کا پردہ اٹھاؤ اور میری راز کی باتیں سنو یہاں تک کہ میں تمہیں منع نہ کر دوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ میرے رازوں اور خاص پوشیدہ باتوں کو تم پردہ اٹھا کر سن سکتے ہو جب تک کہ میں منع نہ کر دوں۔ انہی وجوہات کی پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کا بھی لقب دیا گیا ہے، یعنی رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات جو نئے نئے مسلمان ہوتے تو جب وہ آپ کو اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اندر باہر آتے جاتے دیکھتے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے سمجھنے لگتے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں اپنے بھائی کے ہمراہ یمن سے مدینہ آیا تو شروع میں نے یہ سمجھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آتے جاتے دیکھ کر یہ شبہ ہوا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ غزوات میں شرکت۔ اسلام کے فرائض اور اعمال میں جہاد کا مقام کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ جسمانی طور پر کمزور اور نحیف الحفظہ تھے، لیکن ہر جنگ اور ہر غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور اس کار عظیم میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں کسی صف میں کھڑا تھا، اچانک میری دائیں اور بائیں نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ افرا کے دو بیٹے معاذ اور معوذ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور یہ کم عمر لڑکے نظر آتے تھے۔ ان دونوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا، چچا کیا آپ ابو جہل ابن ہشام کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میرے بھتیجو تمہیں اس کی کیا ضرورت ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ یعنی ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، بس خدا کی قسم اگر میں ابو جہل کو دیکھوں گا تو اسے قتل کر دوں گا، چاہے بعد میں خود ہی مر جاؤں۔ اسی طرح دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے یہی کہا اور ابو جہل کے بارے میں سوال کیا۔ اچانک میری نظر ابو جہل پر پڑی تو میں نے کہا یہی ہے وہ ابو جہل جسے تم مارنا چاہتے ہو۔ وہ دونوں جلدی تلوار لے کر بھاگے اور اس کو تلوار سے مارا یہاں تک کہ وہ گر گیا۔ یہ دونوں بچے افرا کے بیٹے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ابو جہل کو دیکھنے چل دیے، یہاں تک کہ اس کو زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے اندر زندگی کی آخری رمق باقی تھی، تو میں نے اس کی داڑھی پکڑی اور کہا تم ہی ہو نا ابو جہل، اور میں نے اپنے پیر اس کی گردن پر رکھ دیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مکے میں اس نے مجھے پکڑ کر خوب گھونسے مارے تھے، پھر میں نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کر دیا۔ کہنے لگا میں کیوں رسوا ہوتا؟ کیا قوم نے کبھی مجھ سے بڑا آدمی قتل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور میں اس کے سر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور میں نے عرض کیا کہ یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر ابو جہل کے قتل ہونے کا یقین دلایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کا ہاتھ تھاما اور اس طرف چل دیے جہاں ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا۔ جب اس جگہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی ابو جہل کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ یہ کلمات ادا فرمائے۔ ترجمان اس طرح سے ہے: میں اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بہت سے کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور کافروں کا سردار تھا، اس کو قتل کرنے کا صحرا آپ ہی کے سر ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش مجھے کھیتی باڑی کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا قتل کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، نیز فتح مکہ وغیرہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں بھی شریک ہوئے، جو شام کو فتح کرنے کے لیے 15 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی غلط خبر پھیلنے سے مایوسی کے نتیجے میں جو افراتفری پھیل گئی تھی، اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں میں بگدڑ مچی تو سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 80 صحابہ کے باقیہ 10,000 کی جماعت پیچھے ہٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 80 صحابہ میں سے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً 80 قدم پیچھے ہٹے ہو گئے، پھر ہم اپنی جگہ ثابت قدم ہو گئے اور دیوانہ وار لڑنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بغلہ یعنی خچر پر سوار تھے، وہ آپ کو لے کر چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جھکے تو میں نے سبب دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے ایک مٹھی خاک اٹھا کر دے دو۔ میں نے اٹھا کر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی کفار کی طرف پھینک دی اور ان کی آنکھیں مٹھی سے بھر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مہاجرین اور انصار کہاں ہیں؟ میں نے اشارہ سے بتایا کہ وہ وہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکارو۔ میں نے ان کو زور سے پکارا تو وہ ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے آ گئے اور ایک مشرکین پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ان کی تلواریں ایسی چمک رہی جیسے بادل میں بجلی چمک رہی تھی۔ اس موقع پر مشرکین بھاگ اٹھے اور ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ غزوہ حنین سے قبل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں بھی شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریتیلی زمین میں پڑاؤ ڈالا۔ کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے اس لیے جب سونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر تک ہمارے لیے کون پہرے داری کرے گا اور ہمیں فجر کے وقت کون بیدار کرے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بیدار کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کہیں تم سو نہ جاؤ، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی پہرے داری کی، یہاں تک کہ سارا قافلہ سو گیا۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ اس وقت سب لوگ بیدار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہوئے، اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ہم نے جماعت کر کے قضا پڑھ لی۔ اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی گم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ڈھونڈنے گیا یہاں تک کہ وہ مجھے مل گئی۔ میں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوشی خوشی سوار ہوئے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تو وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شدید مشقت کا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدت اور مشقت کے سبب ہم یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم روانہ ہوئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الگ اور پیچھے ہو گئے ہیں، ورنہ عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلے کے آگے ہوا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ لیا
اور وہ اس وقت مشقت میں بھی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو اس وقت تک آپ کی وہ مشقت ختم ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وحی کے نازل ہونے کی خوشخبری کی کہ وحی میں یہ آیات اتری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ عہدۂ خزا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 20 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ کے قاضی مقرر کیے گئے۔ عہدۂ خزا کے علاوہ خزانے کی نگرانی اور مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی اور وادی کوفہ کی وزارت کے فرائض بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمان تقرری آپ کو دیا تھا، اس کے الفاظ اس طرح تھے، ترجمانی: بے شک میں عمار بن یاسر کو امیر بنا کر اور ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے بیت المال کا نگران بھی مقرر کیا ہے۔ ان دونوں حضرات کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرفاء اور اہل بدر میں ہے، لہٰذا تم ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے تم کو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں خود اپنے اوپر ترجیح دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے خود ان کی ضرورت تھی، لیکن میں نے ایثار کر کے انہیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل 10 سال تک بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور نہایت مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض کی بجاوری میں لگے رہے۔ اس دوران خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ثالثہ کی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی ذمہ داریوں پر برقرار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سپرد فرمائی تھی۔ اگرچہ اس دوران امارت کوفہ کے منصب میں عوام کی شکایات و احتجاج پر تبدیلیاں ہوتی رہی، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہدۂ خزا برقرار رہا، کیونکہ آپ نے فرائض ایسے حسن و خوبی سے انجام دیے اور آپ نے ایسے احتیاط اور انصاف سے کام لیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ فطری رحم دلی، نرمی اور تکلف کے باعث عفو و درگزر، چشم پوشی ان کی مخصوص شیوا تھا، لیکن اسی کے ساتھ وہ اس راز سے بھی واقف تھے کہ عدالت میں کسی مجرم پر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو اس کے سامنے نرمی و درگزر سے پیش آنا در حقیقت نظام حکومت کے ارکان و اساتین کو متزلزل کر دینا ہے۔ اسی بنا پر وہ اثبات جرم کے بعد اپنی طبعی نرمی و شفقت کے باوجود قانون عدالت کے اجرا میں کبھی دریغ نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے بھتیجے کو شراب پینے کے جرم میں پیش کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کے بعد حد جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا، لیکن جب درہ پڑنے لگے تو اس کا دل رحم شفقت سے بھر آیا اور منت و سماجات کے ساتھ سفارش کرنے لگا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر فرمایا، تو نہایت ظالم چچا ہے، اس کو حد شرعی کا مستحق ثابت کر کے چھوڑ دینے کی سفارش کرتا ہے، جو اب ممکن نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ایک عورت پر حد جاری کی گئی جس نے چوری کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو اعراض و چشم پوشی سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں بخش دے؟ بعض اوقات ایک ہی جرم مجرموں کے اختلاف کی حیثیت کے لحاظ سے ان کو مختلف سزاؤں کا مستوجب قرار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطے سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ ایک دفعہ ان کو اطلاع دی گئی کہ مسلمہ کذاب کے متبعین میں سے کچھ لوگ اب تک موجود ہے جو اس کو رسول خدا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سپاہی بھیج کر
ان کو گرفتار کرا دیا اور سب کی توبہ قبول کر کے چھوڑ دیا، لیکن ان کے سرکردہ ابن نواحہ کے لیے قتل کی سزا تجویز کی۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو بولے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال دو شخص میسلمہ کذاب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بن کر گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ اس بنا پر جب کہ وہ اب تک اس کے باطل عقیدے سے باز نہیں آیا اور اب سفیر بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا پورا کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح آپ کے ذمہ خزانہ کے امور بھی تھے جن کو بھی آپ نہایت انصاف اور ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زمانے میں امیر کوفہ تھے، انہوں نے بیت المال سے کچھ قرض لیا اور کسی سبب سے کچھ عرصے تک اس قرضے کی ادائیگی نہ کر سکے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کے نگران بھی تھے، اسی وجہ سے انہوں نے سختی سے مطالبے شروع کر دیے اور کئی بار تقاضا کیا، یہاں تک کہ ایک روز تلخ کلامی کی نوبت آ گئی۔ وہاں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہریے، آپ لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتداء کے لیے دیکھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چھڑی دور پھینک دی اور بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہہ کر دعا شروع کی تو فوراً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ٹھہریے، نیک دعا مانگیے اور بدعا نہ کیجیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور کہا کہ اگر مجھ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے بدعا ضرور کرتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب اس بات کی اطلاع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت کوفہ سے معزول کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضاء وغیرہ کی ذمہ داریاں برقرار رکھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو کوفہ کا امیر گورنر مقرر کیا۔ یہ واقعہ 26 ہجری میں پیش آیا۔ اسی طرح آپ کے عہد خزاں میں ایک ساحر کا مقدمہ پیش ہوا جس کو ولید بن عقبہ نے بھیجا تھا اور کہلوایا تھا کہ اگر یہ ساحر ہے تو اس پر کون سی حد جاری ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ساحر ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ ساحر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے ولید سے یہ کہا تھا کہ یہ ساحر ہے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ ساحر ہے؟ وہ لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ ہمارا گمان ہے کہ یہ ساحر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساحر سے پوچھا کہ کیا تم ساحر ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو سحر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں، اور وہ گدھے پر کود و کروم کی طرف سے سوار ہو گیا، یہ دکھانے لگا کہ اب وہ اس کے منہ اور پشت سے نکلے گا۔ جب یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ سن کر ولید مسجد کی طرف گئے اور یہ اعلان کروایا کہ ایک ساحر میرے پاس آیا ہے اور وہ جادو کے تماشے دکھا رہا ہے۔ یہ سن کر لوگ ولید کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک جندب نامی شخص دوڑ آیا اور اس نے کہا کہ وہ ساحر کہاں ہے؟ اچانک اس کی نظر اس ساحر پر پڑ گئی اور وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ چونکہ یہ حکومت کے معاملات میں مداخلت بیجا تھی، اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قید کر لیا اور دربار خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا اور اس مسئلے میں مشورہ طلب کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا کہ معمولی تنبیہ اور تعزیر کے بعد اس کو چھوڑ دو اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ پھر آئندہ اس قسم کے واقعات کا اعادہ نہ ہونے پائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل کوفہ کو جمع کر کے فرمایا کہ صاحبو، صرف شک و شبہ پر کوئی کام مت کرو،
اور یہ مت کرو کہ عدالت اپنے ہاتھ میں لے کر خود حدود قائم کرنے لگو۔ ہم خود خطا کار کو قید کریں گے اور سزا دیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، تم کو اس میں مداخلت بیجا کی ضرورت نہیں ہے۔ معزولی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر عہد حکومت میں جب مختلف سازشوں کا بازار گرم ہوا تو ان سازشوں نے زیادہ دنوں تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زیادہ دنوں تک اپنے عہدے پر برقرار رہنے نہ دیا، اور آپ بھی ایک معزول کر دیے گئے۔ معزولی کی خبر نے کوفہ کی علمی دنیا کو ماتم کدہ بنا دیا۔ احباب، معتقدین، تلامذہ اور اعیان شہر کی ایک بڑی جماعت نے مجتمع ہو کر اس فرمان عزل کی سخت مخالفت اور ناراضگی ظاہر کی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر ہوئے کہ آپ کوفہ سے تشریف نہ لے جائے، اور اگر اس کی پاداش میں آپ کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو ہم سب آپ کو روکیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میرے اوپر امیر کی اطاعت فرض ہے، اور اگر بالفرض میں امیر کی اطاعت نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ صرف میری وجہ سے کوئی فتنہ و فساد برپا ہو جائے اور میں صرف مسلمانوں کے درمیان فتنے کا سبب بن جاؤں، اور اس کی ابتدا میری طرف سے ہو۔ غرض یہ کہ وہ عمرے کی نیت کر کے ایک جماعت کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں شرکت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاز تشریف لا رہے تھے تو مدینہ منورہ کے راستے میں ایک مقام ہے جو ربضہ کہلاتا ہے، وہاں پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ نے وفات کے بعد ان کی تدفین کی۔ ان کا مفصل واقعہ تاریخ طبری میں یوں مذکور ہے کہ یہ واقعہ 8 ذی الحجہ 31 ہجری کا ہے۔ جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیٹی نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ بیٹی نے دیکھ کر کہا کہ ابھی تو کوئی قافلہ نہیں آ رہا ہے۔ پھر کچھ دیر گزری ہوگی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو بکری ذبح کرنے اور اس کو پکانے کا حکم دیا۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تیار کیا۔ پھر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی میری موت کے بعد ایک قافلہ آئے گا اور وہ مجھے دفن کرے گا۔ تم ان سے یہ کہہ دینا کہ آپ لوگ اس وقت تک سوار نہ ہوں جب تک یہ گوشت نہ کھا لے۔ جب کھانا مکمل تیار ہو گیا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنے کا حکم فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ وہ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ واقع ایک قافلہ چلا آ رہا ہے۔ واپس آ کر باپ کو بتایا کہ وہاں ایک قافلہ تو آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا منہ قبلے کی طرف کر دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آپ یہ جملہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ کر آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بیٹی گھر سے باہر نکل گئی اور راستے میں جا کر کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ قافلہ آپ کو دیکھ کر رک گیا۔ آپ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ذرا ابوذر سے مل لیں۔ تو وہ قافلہ کہنے لگا وہ کہاں ہیں؟ بیٹی نے ان کو بتایا کہ وہ وہاں رہتے تھے، ابھی ان کی وفات ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیں۔ وہ قافلہ یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو کہہ کر اتر پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس قافلے کے امیر کاروان تھے جو کوفہ سے مکہ جا رہا تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی وفات کا علم ہوا تو آپ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت سے لپٹ گئے اور رونے لگے، اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی ادا فرمائے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یموت وحدہ و یبعث وحدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچ ہوئی کہ ابوذر اکیلے ہی مریں گے اور اکیلے ہی حشر کے روز اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا اور کفن وغیرہ پہنا کر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو وہیں دفن کر دیا۔ جب ان تمام امور سے فارغ ہو گئے اور یہ ارادہ کیا کہ دوبارہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بولی کہ میرے والد ابوذر نے مجھ سے قبل از وفات کہا تھا کہ ان قافلے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان کو قسم دے کر کے کہنا
کہ آپ لوگ اس وقت تک سوار نہ ہوں جب تک یہ کھانا نہ کھا لیں۔ آپ حضرات نے ان کی بات فوراً مان لی اور کھانا کھا کر فوراً روانہ ہو گئے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی چونکہ ربضہ میں اکیلی رہ جاتی، اسی لیے ان کو بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے اور ان کے اہل خاندان سے ملا دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے سے فراغت حاصل کر کے مدینہ منورہ جا کر مقیم ہو گئے، اور باقیہ قافلہ جو صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ چھوڑنے آیا تھا واپس کوفہ چلا گیا۔ روایات حدیث۔ آپ سے روایات حدیث مندرجہ ذیل افراد نے کی ہیں، جن میں آپ کے خاندان کے افراد عبد الرحمن، ابو عبیدہ، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، عتبہ ابن مسعود، یہ آپ کے بھائی ہیں، اور زینب ثقفی ہیں، اور صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو رافع، حضرت ابو شریح، حضرت ابو سعید، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت ابو حذیفہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو طفیل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تابعین میں سے علقمہ، ابو الاسود، مسروق، ربیع بن خشیم، شریع الغازی، ابو وائل، زید بن وہب، تربن جنبیش، ابو عمرو شیبانی، عبیدہ بن عمرو سلمانی، عمرو بن میمون، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ابو عثمان النہدی، حرز بن سوید، ربیع بن حراش وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی متفق علیہ حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم کی 64 ہے، اور اس کے علاوہ ایسی روایتیں جو صرف بخاری میں موجود ہیں وہ 21 ہیں، اور جو صرف مسلم میں موجود ہیں وہ 35 حدیثیں ہیں۔ مناقب، زہد و تقویٰ۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طور و تاریخ، حیت اور سیرت کے اعتبار سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت علقمہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد خاص تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ حضرت زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں اس وقت سے کبھی چاشت کے وقت نہیں سویا۔ حضرت زربن حبیش جو حضرت ابن مسعود کی احادیث کے روا میں سے ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی فقیہ کو عبداللہ ابن مسعود سے کم روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا کہ میں عموماً نماز کو اختیار کرتا ہوں روزے کے، کیونکہ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو نماز سے ضعف ہو جاتا ہوں۔ حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک ایک نحیف اور دبلے پتلے سے آدمی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے رہے اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے، یہ ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے۔ ان دنوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ کے کچھ دوست آئے تو حضرت علی نے بغرض امتحان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان سے کچھ استفسار کیا۔ انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ ہم نے کسی شخص کو ان سے زیادہ اچھے اخلاق والا اور معلم اور بہترین ساتھی نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی وہی بات ان کی تعریف میں کہوں گا جو آپ لوگوں نے کہی ہے،
یا اس سے زیادہ تعریف کروں گا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس کے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا۔ دین میں آپ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم بھی ہیں۔ روایت حدیث میں حد درجہ احتیاط۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہوئے اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ کبھی اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا نہیں فرماتے تھے، بلکہ ہمیشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بیان فرماتے تھے، یعنی اس حدیث کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ غلطی سے ان کے منہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا تو اس نخوف سے کہ کہیں اس قول کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نہ ہو جانے فوراً گھبرا گئے، اور جس عصا پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ متزلزل ہو گئی اور آپ کے کانپنے لگے، اور ایک روایت میں ہے کہ فوراً آپ نے حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، ترجمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ بات کہی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات کہی ہے۔ انداز تقریر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خطاب اس قدر دل نشین تھا کہ کسی شخص کا دل اچاٹ نہ ہوتا، بلکہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوتے تو سب کا یہ جی چاہتا کہ آپ اور زیادہ بیان کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مرواز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو خطاب کیا کرتے تھے، اور خطاب کے دوران جب آپ خاموش ہوتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ آپ اور زیادہ تقریر فرمائیں۔ ایک دن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خطاب کیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے لیے کہا گیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی تھوڑی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم خطاب کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اب تم خطاب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی تھوڑی دیر تقریر کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو حکم دیا کہ تم تقریر کرو، پھر ان کو خاموش کرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرنے کے لیے فرمایا۔ آپ کھڑے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، ترجمانی اس طرح سے ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ عز و جل ہمارا رب ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے، اور قرآن ہمارا امام ہے، اور بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں جس پر ہمارا اللہ اور ان کا رسول راضی ہو، اور ہمارے نزدیک وہ چیز بری ہے جو ہمارے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بری ہے۔ وعلیکم السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقریر سن کر فرمایا کہ ابن مسعود نے ٹھیک کہا، اور فرمایا، ترجمان اس طرح سے ہے کہ میں اس بات سے راضی ہوں جو اللہ نے میری امت اور ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسند کی ہے، اور اس بات سے ناراض ہوں جو اللہ نے میری امت اور ابن ام عبد کے لیے ناپسند کی ہو۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو وعظ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یعنی اے عبد الرحمن کے والد، یہ بھی آپ کی کنیت ہے، اگر آپ روزانہ وعظ و تذکیر کیا کرے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے روزانہ وعظ کہنے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ کہیں تم لوگ اکتا نہ جاؤ، اور میں تمہارے لیے وعظ کا موقع تلاش کرتا ہوں، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و تذکیر سے اکتا نہ جائے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت زید بن وہب نے فرماتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ روتے تھے کہ میں نے آپ کی آنکھوں میں رونے کے سبب 2 کالے کالے نشان دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو ازار تہبند ٹخنوں سے نیچے باندھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو تعدیباً کہا کہ آزار اوپر کر لو۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم بھی تو آزار اور چڑھا لو۔ بولے، میری ٹانگیں دبلی ہے اور میں امامت کرتا ہوں تو نظر آتی ہے،
یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو فوراً اس شخص کو درے مارے اور کہا کہ کیا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کرتا ہے؟ علامہ ابن عبد الحر نے اپنی کتاب جامع البیان العلم میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن ایک کتاب نکال کر لائے اور قسم کھا کر کہا کہ یہ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات اہل فتویٰ تھے وہ یہ ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم نقفی حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی اس آیت کا مصداق ہم 18 اشخاص تھے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو اپنی یادداشت سے قرآن کریم کے نسخے لکھواتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور بہت غصہ ہوئے، پوچھا وہ کون ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور فرمایا میں اس کام کے لیے اس شخص سے زیادہ مستحق کسی کو نہیں سمجھتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نماز میں بیٹھے یعنی جلسہ کرتے تو یہ دعا یہ پڑھا کرتے تھے: السلام علی اللہ قبل عبادہ السلام، علی جبریل السلام، علی میکائیل علیہ السلام، علی فلان علیہ السلام۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سلام ہے جس کے معنی سلامتی کے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیشہ سلامتی والے ہیں تو ان پر سلامتی کی دعا بھیجنا کیسے درست ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ نماز میں جلسے کے وقت یہ دعا پڑھو: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب بندہ یہاں تک پڑھے گا تو تمام اللہ کے بندوں کے لیے چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں سلامتی کی دعا ہوگی۔ اس کے بعد یہ پڑھو: اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد بندے کو اختیار ہوگا جو دعا مانگنا چاہے مانگ لے۔ قراءت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 1 سال پورا قرآن شریف جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے تھے، لیکن جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت وہی سب سے آخری قراءت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سنائی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے کچھ زیادہ صورتیں پڑھی ہیں، اور خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہوں جو سب سے زیادہ قرآن کریم کے عالم ہیں، اگرچہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کے دوران مجلس میں بھی بیٹھتا تھا اور میں نے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے جواب میں لوگ کیا کہیں گے، لیکن میں نے آپ کی بات کے رد میں کسی کو کچھ کہتے نہیں پایا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم 4 آدمیوں سے حاصل کرو: عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم ابن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حمص میں تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ اس طرح نازل نہیں ہوئی۔ اس پر حضرت ابن مسعود نے فرمایا، میں سورہ یوسف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا بھی چکا ہوں
اور اسی طرح سنائی تھی۔ وہ بولا کہ پھر ٹھیک ہے۔ اس وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس ہوئی اور آپ نے سمجھ لیا کہ اس نے یہ بات نشے میں کہی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ شراب پی کر نشے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے، اور اس پر شراب کی حد نافذ فرما دی۔ حضرت مسروق سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہو اور کہاں نازل ہوئی ہو، اور اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم ہے اور اس شخص تک میری سواری پہنچ سکتی ہے تو میں فوراً اس سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن مجید پڑھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کیسے پڑھوں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت اپنے علاوہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچ گیا جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسو ٹمک رہے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمانی: پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو اس آیت کی تلاوت کے بعد میں نے دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسو ٹپک رہے تھے۔ حضرت زربن حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے تھے اور آپ کے دونوں جانب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورہ نساء کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ سورہ نساء متواتر پڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ترجمانی ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ قرآن کو تر و تازہ حالت میں پڑھیں، یعنی جس طرح اس کا نزول ہوا تھا، وہ ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، تو یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کے طرز پر پڑھیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یہ کلمہ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے تھے جس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے ایسا ایمان جو کبھی رد نہ ہو اور ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو طلب کرتا ہوں، اور آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کے اعلیٰ مراتب کے ساتھ طلب کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کی قبولیت کی خوشخبری دینے کے لیے جلدی سے دوڑے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے بخت لے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجے، میں نے جب کسی خیر کا ارادہ کیا ہمیشہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر گناہ نہیں، اور اسی طرح ایک اور آیت اس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ اس میں پہلے جو کچھ کھا چکے جبکہ آئندہ کو ڈر گئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ سورہ مائدہ آیت 93۔ ترجمانی معروف القرآن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ہے تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ باروایت
مسلم اور ترمذی۔ ایک شخص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا کہ عورت مر گئی اور اس کے وارثوں میں ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن ہے، تو میراث کس طرح تقسیم کی جائے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے مال کا آدھا حصہ بیٹی کو دے دو اور آدھا بہن کو دے دو، اور کہا کہ اگر میری بات کی تصدیق چاہیے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے۔ وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اس مسئلے کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کا یہ جواب بتایا کہ آدھا بیٹی کو اور آدھا بہن کو دے دیا جائے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے اس جواب کی تصدیق کروں تو یقیناً ایسا گمراہ ہوگا کہ بعد میں ہدایت بھی حاصل نہ ہوگی۔ میں اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو اس طرح کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کے مال کے کل 6 حصے کر کے اس میں سے 3 حصے بیٹی کو دیے جائے اور پوتی کو چھٹا حصہ یعنی 6 میں سے 1 حصہ دیا جائے، اور اس طرح کل 4 حصے ہوں گے اور 2/3 مکمل ہو گیا، باقی رہے 2 حصے وہ بہن کو دیے جائے۔ وہ آدمی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بتایا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت تک یہ عالم تمہارے درمیان ہیں یعنی باحیات ہیں، مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کرنا۔ باروایت ابو داود ترمذی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، خوب صدقہ کیا کرو اگرچہ تمہارے اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر میں گھر لوٹی اور میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تو تنگ دست آدمی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم فرمایا ہے، بس آپ جائیے اور ان سے پوچھئے کہ اگر میری بیوی بچے بجائے کسی اور کے مجھے صدقہ دے دیا کرے تو کافی ہے، یا صدقہ میرے علاوہ کسی اور کو دے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اس کے جواب میں عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ بلکہ تم جاؤ اور یہی سوال پوچھنا۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں یہ سوال پوچھنے کے لیے روانہ ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک انصاری عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے اور وہ بھی یہی سوال پوچھنا چاہتی ہے جو میرا سوال ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت ڈال دی تھی، اس وجہ سے ہم دونوں باہر کھڑے تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلے تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤ کہ 2 عورتیں آپ کے دروازے پر کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ زوجین میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو صدقہ کرنا جائز ہے یا نہیں، یا ایسے یتیم بچوں کو صدقہ دینا جو ان کے زیر کفالت ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت بتانا کہ ہم کون ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عرض کیا کہ ایک عورت تو انصار کی ہیں اور دوسری زینب ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی زینبوں میں سے کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ وہ زینب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں یعنی زینب اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 اجر ہوں گے، ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔ صحیح مسلم اور بخاری۔ مسئلہ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ زوجین ایک دوسرے کو صدقہ دے سکتے ہیں صرف حضرت ابن مسعود اور ان کی اہلیہ کے لیے خاص ہے یا تمام امت کے شوہر اور بیویوں ایک دوسرے کو صدقہ دے سکتی ہیں یا نہیں؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ زوجین ایک دوسرے کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دے سکتے۔ اصل میں ان کے نزدیک یہ حکم صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کا ہے۔ جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے وہ زوجین کے لیے ایک دوسرے کو صدقہ دینا جائز ہے،
جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ صدقات واجبہ یا زکوٰۃ کا یہ حکم کیوں نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ زوجین ایک دوسرے کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 افراد اور تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرکین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو، یعنی یہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اپنے پاس سے ہٹا دے تو ہم آپ پر اسلام لانے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہم بھی ان خستہ حال لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین میں ہو جائیں۔ تو یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوگا وہی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی جس کی ترجمانی اس طرح سے ہے، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے صرف اللہ کی رضا ہی کا قصد کرتے ہیں، اور ان کا حساب ذرا بھی اپنے آپ کے ذمہ نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور ہم نے مومنوں کو غریب، کافروں کو رئیس بنا رکھا ہے، جو بظاہر بامت قضائے خیاس بعید ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا؟ کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار تھا۔ میں نے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چھوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں اتنی شدید بخار میں مبتلا ہوں جتنا تم 2 آدمیوں کا بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے جتنا بخار کا اجر ملے، یعنی 2 گنا اجر ملے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جس کو مرض کی وجہ سے تکلیف پہنچے یا بغیر مرض کے ویسے ہی کوئی تکلیف پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے سبب اس کے گناہوں کو کم کر دیتے ہیں۔ جس طرح درخت کے پتے گرتے رہتے تو درخت کم ہو جاتا ہے، جس طرح درخت کے پتے گرتے رہنے سے درخت کم ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ہم لوگ عیادت کے لیے گئے تو آپ رونے لگے۔ لوگوں نے یہ گمان کر کے کہ وہ بیماری کی تکلیف اور اپنی زندگی کی وجہ سے رو رہے ہیں، اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سستی یعنی بڑھاپے کی حالت میں بیماری میں مبتلا ہوا، قوت یعنی جوانی کی حالت میں یہ بیماری مجھے نہ آئی، کیونکہ بندے کے لیے بیماری کے بعد اعمال کا وہی اجر لکھا جاتا ہے جو بیماری سے پہلے اعمال کا اجر ہوتا ہے۔ یعنی اگر جوانی میں بیمار ہوتا تو مجھے ان اعمال کا اجر ملتا جو میں جوانی میں کیا کرتا تھا، اور جوانی میں اعمال زیادہ کرتا تھا، اس لیے اجر بھی زیادہ ملتا تھا۔ بڑھاپے میں چونکہ زیادہ اعمال نہیں کر سکتا، اس لیے بیماری میں اجر بھی کم ہوگا۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام آیا اور میں نے 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا کی کہ مجھے کوئی نیک ہمنشین میسر فرما دے۔ پھر میں کچھ لوگوں کے پاس گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک بوڑھے سے آدمی آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ابو درداء۔ میں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے جلیس صالح عطا فرمائے، اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب وسادہ یعنی تکیہ والے، اور صاحب مطہرہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے والے اور وضو کے پانی کے برتن کو اپنے ساتھ رکھنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ علم 4 آدمیوں کے پاس تلاش کرو، اور وہ 4 آدمی یہ ہیں: اویمرابی الدردہ، سلمان، حضرت ابن مسعود اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں اسلام لائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ عبداللہ بن سلام جنت کے 10 لوگوں میں 10ویں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایسے رفیق ہوتے ہیں جو اس نبی کے دین کی رقیب ہوتے ہیں، اور بہت صالح رفیق ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے ایسے 14 دیے گئے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ 14 کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں، حسن، حسین، جعفر، حمزہ، ابوبکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اتباع سنت کا حال۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ ہو کہ ہم اس سے علم حاصل کر سکیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ ہم سوائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ ہیں، ان کے علاوہ کسی کو اس حد درجہ مشابہ نہیں سمجھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بڑے صحابہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ام عبد یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ مرتبے میں زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مرتبے میں بہت زیادہ قریب ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آخری جنتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آخری شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا وہ جہنم میں رہنے کے سبب اتنا لاغر ہوگا کہ ایک مرتبہ چلے گا پھر گر جائے گا، پھر چلے گا پھر گر جائے گا، کبھی آگ اس کو اپنی طرف کھینچے گی۔ جب وہ راستہ پار کر لے گا تو جہنم کی طرف منہ کر کے کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دلائی، اور بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے اب ایسی نعمت عطا کی ہے جو کہ اول و آخر کسی کو ایسی نعمت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ اس کو ایک درخت نظر آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ بھی حاصل کروں اور اس کا رز بھی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میں اگر تمہیں یہ نعمت دے دوں تو شاید تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگو گے۔ وہ کہنے لگا نہیں میرے پروردگار، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لے گا کہ وہ اس درخت کے علاوہ کچھ نہ مانگے گا، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وہ ان سے دوبارہ کسی دوسری چیز کا سوال کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو اگلی چیز دیکھنے کے بعد صبر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سوال قبول کر کے اس درخت کو اس کے قریب کر دیں گے، وہ بندہ اس درخت کا سایہ بھی لے گا اور اس کے پھلوں کا رس بھی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے ایک اور درخت بلند کر دیا جائے گا جو پہلے درخت سے بہت اچھا ہوگا۔ وہ بندہ کہے گا اے رب میں اس والے درخت کا رس پیوں گا اور سایہ حاصل کروں گا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس درخت کے علاوہ آپ سے کچھ نہ مانگوں گا؟ ہو سکتا ہے میں اب دوبارہ درخت تمہارے قریب کر دوں تو تم
مجھ سے دوبارہ کچھ مانگو۔ بندہ دوبارہ اللہ سے وعدہ کرے گا کہ آئندہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس آپ یہ والا درخت قریب کر دیں۔ لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کو صبر نہیں ہے، اس لیے اس کو معذور سمجھیں گے اور اس درخت کو قریب کر دیں گے، اور وہ اس سے بھی سایہ لے گا اور اس کا بھی رس پیے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کو نظر آئے گا جو جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہوگا، پہلے دو درختوں سے بھی بہت اچھا سا ہوگا۔ پھر بندہ تڑپ جائے گا اور کہے گا اے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ بھی حاصل کر لوں اور اس کا رس بھی پی لوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہ مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے علاوہ اور کچھ نہ مانگو گے؟ بندہ کہے گا جی ہاں میرے رب، بس یہ دے دے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شاید میں اگر یہ درخت تجھ سے قریب کر دوں تو اس کے علاوہ بھی تم مجھ سے آئندہ کسی اور چیز کا مطالبہ کرو گے، تو وہ ایک مرتبہ اور وعدہ کرے گا اور کچھ نہ مانگے گا اور کچھ نہ مانگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کو صبر نہیں آئے گا، اس لیے اس کو معذور سمجھیں گے اور اس شخص کو درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو اس کو جنتوں کی آوازیں آئیں گی، اور ان آوازوں کو سن کر بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوگا اور کہے گا اے میرے رب، مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے رب مجھے اس درخت کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، کیا وہ کیا چیز ہوگی جو تیرے سوالات کو مجھ سے ختم کر دیں، یا تو اس پر راضی ہوگا کہ میں تجھے ایک دنیا اور اس کے مثل ایک اور دنیا عطا کر دوں؟ بندہ کہے گا کہ اے رب، کیا آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیونکہ میں تو ہرگز اس کے قابل نہیں، حالانکہ آپ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ہنسے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جگہ یہ واقعہ سناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنستے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کی ترجمانی اس طرح سے تھی، میں اپنے پروردگار کے ہنسنے کی وجہ سے ہنسا تھا، کیونکہ جب بندے نے کہا تھا کہ اے رب العالمین آپ میرا کیوں مذاق اڑاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بے شک میں تم سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ میں جس چیز پر چاہوں قادر ہوں۔ باروایت صحیح مسلم۔ حضرت زرین حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کے درخت سے مسواک چن رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں دبلی پتلی تھی۔ ہوا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالف سمت کی طرف پھیرنا شروع کر دیا۔ اس پر لوگ ہنسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کے دبلے پن کے سبب ہنس رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو پنڈلیاں آخرت کے میزان میں احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم میں سے کسی کو بغیر مشورے کے امیر مقرر کرتا تو میں ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کرتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرو، اور عمار کی وصیت سے رہنمائی حاصل کرو، اور ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور حضرت حذیفہ کی حدیث میں یہ بھی اضافہ ملتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو جو بھی حدیث بتائیں اس کی تصدیق کر لو۔
ترمذی۔ ابو الاحوص عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں حاضر تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے سے کہا، کیا ابن مسعود نے اپنے جیسا کوئی بھی چھوڑا ہے؟ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کی شان تو یہ تھی کہ جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے روکا جاتا تو ان کو اجازت دے دی جاتی، اور جس وقت ہم
پھر میں نے ان 6 افراد کے بارے میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ ان سب کے علم کی انتہا 2 افراد پر ہوتی ہے، ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانگی زندگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچوں سے محبت رکھتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے تو باہر ہی سے کھنکھارتے اور بلند آواز سے کچھ بولتے تاکہ گھر کے لوگ باخبر ہو جائے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ کھنکھارتے ہوئے اندر آئے۔ اس وقت ایک بوڑھی عورت مجھے گنڈے پہنا رہی تھی۔ میں نے ان کے ڈر سے اس کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور گلے کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا، گنڈا ہے۔ انہوں نے اس کو توڑ کر پھینک دیا اور کہا، عبداللہ کا خاندان شرک سے بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ گنڈے شرک میں داخل ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھیں دکھتی تھی۔ میں تو فلاں یہودی سے گنڈے لینے جایا کرتی تھی اور اس کے عمل سے سکون ہو جاتا تھا۔ بولے، یہ سب عمل شیطانی عمل ہے اور شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبو دیتا ہے جس سے تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تم اس یہودی سے گنڈا لے کر آتی ہو تو وہ اپنی انگلی ہٹا لیتا ہے اور تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بس تمہارے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کافی ہے، جس کا تذکرہ ابو داود میں ہے اور ترجمانی اس طرح ہے، خوف دور کر اے پروردگار، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ وہ شفا ایسی ہو جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، اور بال نچوانے والیوں پر، اور دانتوں کے درمیان حسن کی خاطر خلا پیدا کرنے والیوں پر۔ یہ بات بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب کو پہنچی تو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں عورت پر لعنت کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں ان پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو پورے قرآن کو پڑھ لیا ہے، لیکن اس قسم کی عورتوں پر کہیں لعنت کا ذکر نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو غور سے پڑھتی تو مل جاتا، کیونکہ قرآن میں ہے، جس کی ترجمانی اس طرح ہے، یعنی رسول جس چیز کا امر کرے اس کو تھام لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ عورت کہنے لگی، ہاں یہ آیت تو پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکورہ افعال سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ منع کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی گھر والی زوجہ محترمہ خود یہ کام کرتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا کر خود دیکھ لو۔ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے پاس گئی تو اس کو ان افعال میں سے کچھ نظر نہ آیا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ یہ افعال کرتی ہوتی تو کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ صحیح البخاری جلد نمبر 2۔ علم لطیفہ۔ امام شعیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے کہ ایک جماعت سے مدبھیڑ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ پوچھو تم کون ہو؟ اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے جواب دینے کے لیے کہلوایا، یعنی ہم بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یعنی ہم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھوایا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پرعظمت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی سے کہا کہ آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھ کر سنا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سوال کرو کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے ہر حصے پر عمل ضروری ہے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دریافت کرو کہ قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ زلزال آیت 8۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سوال کرو کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو کپکپا دینے والی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سورہ نساء کی آیت 123، جس کا ترجمہ ہے، نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے، جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا، اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دلوائی کہ دریافت کرو کہ قرآن کی سب سے زیادہ پر امید آیت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دلوایا، سورہ زمر کی آیت 53، جس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور بالیقین اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقع وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کرایا کہ کیا قافلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ قافلہ والوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ درس و تدریس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں باقاعدہ حدیث، فقہ اور قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کی درسگاہ میں شاگردوں کا بڑا مجموعہ رہا کرتا تھا، جن میں حضرت علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، حارث، قاضی شریح اور ابو الوائل نہایت مشہور تھے۔ بالخصوص حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے اور ہر چیز میں ان کی اقتداء کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کا بیان ہے کہ جس نے علقمہ کو دیکھا اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابراہیم نقفی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم نقفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حماد ہیں، اور حماد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس طرح حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علمی سلسلہ دلمند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔